الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین خداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ۔ درود بھیجیں محمد صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وآلہ محمد صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، خدا نے اس قربانی کو قبول کیا اور انعام کے طور پہ یہ کہا، اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم تو اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہو گیا کہ اپنا جوان بیٹا میری راہ میں دے رہا ہے، تو اس کے بدلے میں، اس کے انعام میں بھی تجھے ایک بہت بڑا منصب دیتا ہوں، اور وہ منصب یہ ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھے لوگوں کا امام قرار دیتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا منصب تھا کہ جب حضرت کو یہ منصب دیا گیا، قال سرورا ومن ذریتی، یعنی حضرت ابراہیم اس کو سن کے کہ اللہ مجھے امام بنا رہا ہے، حالانکہ نبی تھے، خلیل تھے، رسول تھے، صاحب شریعت تھے، اتنی چیزیں ملی تھیں، لیکن کہیں یہ نہیں آیا قال سرورا کہ حضرت ابراہیم کو خوشی نصیب ہوئی ہو، لیکن جب کہا میں تمہیں امام بناتا ہوں تو حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور کہا ومن ذریتی، پروردگارا یہ جو اتنا بڑا منصب تو نے مجھے عطا کیا ہے، اب یہ منصب مجھ سے لینا نہیں بلکہ میری ذریت میں بھی اسے قرار دینا، میری ذریت میں بھی اسے قرار دینا۔ ایک دعا یہ مانگی، اور دوسری دعا کیا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل منا، کہ پروردگار مجھے بھی نمازی قرار دے اور میری ذریت کو بھی نمازی بنا دے۔ یعنی ابراہیم نے اس خوشی کے موقع پہ اللہ سے دو دعائیں مانگی، اپنی ذریت کے لیے کہ میری ذریت میں امامت ہو، میری ذریت نمازی ہو، اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی، اس کی ذریت میں امامت بھی رکھی اور نماز گزاروں میں سے بھی قرار دیا۔ لیکن جب حسین نے قربانی دی، حسین نے دعا نہیں مانگی۔ ابراہیم نے دو چیزیں مانگی اللہ سے، لیکن حسین قربانی دے چکا ہے، ہاتھوں پہ علی اصغر ہے، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو چکا ہے، خون جو ہے امام کی ریش مبارک کو تر کر چکا ہے،
سارا جسم امام کا خون آلودہ ہے، بچوں کو یوں اٹھا کے امام کچھ مانگ نہیں رہے بلکہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار میں یہ قربانی تیرا ہوں لیکن تیرے امر کو تسلیم کرتے ہوئے تیری رضا کے لیے، یعنی مانگا نہیں کہ نہیں مجھے امامت میری ذریت میں امامت قرار دے، نہ کہ یہ کہا کہ میری ذریت کو نمازی قرار دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو یہ دو چیزیں دیں تو اس کے بعد ایک جملہ کہا قرآن میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جو بھی اس طرح کی قربانی دے گا، جو بھی ہم پہ احسان کرے گا، جو بھی نیکی کرے گا، ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ اب ابراہیم نے یہ نیکی کی، اللہ نے دو چیزیں عطا کی اور مانگی تھی تب دی۔ حسین ایسا لجپال تھا، حسین نے قربانی دی لیکن مانگی نہیں، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ ہم دیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام کی نسل میں بغیر مانگے اللہ نے امامت بھی رکھی اور ایسا بیٹا عطا کیا جو زین العابدین تھا۔ مانگا نہیں کہ میری اولاد نماز پڑھے، لیکن جب بھی عبادت کی بات ہوتی ہے، جب بھی عبادت گزاروں کی بات ہوتی ہے، جب بھی عابدین کی بات ہوتی ہے، جب بھی سجدے کی بات ہوتی ہے، تو شخص کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور جسے دنیا زین العابدین کہتی ہے اور جسے دنیا سید الساجدین کہتی ہے وہ حسین کا بیٹا ہے۔ یہ اللہ نے انعام دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ہمارے سامنے امام زین العابدین کا نام لیا جاتا ہے صلی اللہ محمد تو ذہن میں ایک بے بس و لاچار، ضعیف و لاغر، ایک روتا ہوا بیمار ذہن میں آتا ہے۔ جب بھی کوئی کہے زین العابدین تو ہم یوں سمجھتے ہیں کوئی روتا ہوا ضعیف ہے۔ کیا امام ساری عمر روتے رہے؟ اپنے اس منصب جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے غافل ہو گئے؟ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی امام آئے ہیں، جتنے بھی نمائندگان الہی آئے ہیں، وہ اپنے منصب سے غافل نہیں ہوئے۔ ان تمام کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت کرنا۔ یعنی اللہ کے تمام نمائندگان کا واحد مقصد لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں کیونکہ ماحول کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے راستے بدل جاتے ہیں۔ کسی نے ہدایت کی حکمرانی لے کے، کسی نے حکمرانی کو چھوڑ کے، حکومت کو چھوڑ کے ہدایت کی، کسی نے جنگ کر کے ہدایت کی، کسی نے صلح کر کے ہدایت کی، کوئی غازی بن کے ہدایت کر رہا ہے، کوئی قربانی دے کے ہدایت کر رہا ہے، کوئی آنسو بہا کے ہدایت کر رہا ہے، کوئی ماتم کر کے ہدایت کر رہا ہے، کیونکہ مقصد ایک تھا۔ امام جو یہ روتے تھے، کیا صرف باپ کا غم سمجھ کے روتے تھے؟ نہیں، اس رونے کا مقصد بھی ہدایت تھا۔ یہ امام کے رونے کا اثر تھا، یہ امام کے ماتم کرنے کا اثر تھا کہ وہ مدینہ والے جو یزید کی بیعت کر چکے تھے، جو یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر چکے تھے، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، گمراہیوں کے گڑھوں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب امام سجاد کو روتے ہوئے دیکھا، ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بیدار ہوئے کہ یہ رسول کا بیٹا روتا کیوں ہے، یا علی کا پوتا روتا کیوں ہے۔ اب انہیں کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی کہ یہ کیوں روتا ہے۔ اب ایک وفد تیار ہوا حنظلہ کے بیٹے کی قیادت میں کہ جا کے پتہ تو کریں کہ جسے ہم خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہیں وہ ہے کیسا۔
یعنی رونے سے پہلے وہ یزید کو صحیح سمجھتے تھے، اس کی بیعت بھی کر چکے تھے، لیکن جب امام کا رونا دیکھا اور یہ وفد گیا اور یزید کو دیکھا، آپ واپس آ کے یہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یہ حسین حق پہ تھا، یزید ناحق ہے، یہ گمراہیوں میں ہے۔ دیکھیں یہ امام کے رونے کا اثر تھا کہ مدینہ والے بھی بیدار ہو گئے، توابین نے بھی کوفہ میں قیام کیا، مختار نے بھی تلوار اٹھائی۔ یہ حسین کے بیٹے کے رونے کا اثر تھا، جو گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ آج دنیا کہتی ہے کہ گریہ کو بند کر دو، کیوں کہتی ہے کہ ماتم کو محدود کر دو، کیوں کہتی ہے امام باڑوں کو اندر رکھو؟ کیونکہ انہیں پتا تھا سید سجاد رویا تھا تو حکومت لرز اٹھے گی، اوان حکومت میں دراڑیں پڑ چکے تھے، حکمران نیچے آ گئے تھے۔ آج بھی اگر حسین والے روتے رہے تو پھر حکومتیں نہیں بچیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بند کرو یہ ماتم، یہ امام نے ہدایت کا رستہ بتایا ہے رونے کے ذریعے سے۔ درود بھیجیے گا محمد صلی اللہ محمد۔ تو امام نے جس طرح کا ماحول دیکھا اسی طرح کا راستہ اپنایا۔ اس وقت جانتے ہو کیسا ماحول ہو گیا تھا؟ ابو الفرج اصفہانی، ان کی مشہور کتاب الاغانی، اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ مدینے کا ماحول ایسا ہو گیا تھا، یعنی اسلام کی سلطنت ہے لیکن منبر پہ بیٹھ کے محمد و آل محمد پہ سب کیا جاتا ہے، بنی امیہ کی تعریفیں کی جاتی ہیں، حق کی جگہ باطل نے لے لی ہے، علم اور تقوی کی جگہ رقص و سرور نے لے لی ہے۔ کہتا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مکہ میں ایک گانے والی آتی ہے تو اس کا اتنا شاندار استقبال کیا جاتا ہے جیسے کسی حاکم کا استقبال کیا گیا۔ یہ ماحول ہو گیا تھا۔ اب اس ماحول میں ہدایت کرنی تھی تو امام نے کبھی رو کے ہدایت کی، کبھی کتابیں لکھ کے ہدایت کی۔ امام نے دو مشہور کتابیں ہیں جو امام نے لکھائی۔ ایک امام نے املا کروائی تھی رسالۃ الحقوق، یہ ایسی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، اب اردو میں بھی ترجمہ ہے اس کا، کہ اس کتاب میں امام علیہ السلام نے تمام حقوق بیان کیے کہ اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، امام کا کیا حق ہے، عالم کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، بیمار کا کیا حق ہے، یعنی سارے حقوق بیان کیے۔ شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، مرد کا کیا حق ہے، عورت کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے کیوں بیان کیے؟ اس لیے امام علیہ السلام نے بیان کیے کہ جب یہ حقوق سامنے آئیں گے اور لوگ اپنے حقوق کو ادا کریں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، جب ہدایت یافتہ ہو جائیں گے تو اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ پڑھیں ایسی کتابیں، یہ نہ سمجھے امام صرف روتے رہے۔ رسالۃ الحقوق اٹھا کے پڑھیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ کوشش کیا کریں جو پہلے آتے ہیں وہ تھوڑا سا آگے بیٹھ جایا کریں۔ صلی اللہ محمد۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے صلی اللہ محمد کہ بعد والے آنے کو تکلیف نہ ہو، حالانکہ مقرب تو وہی ہیں جو پہلے آ گئے ہیں۔ الاولون السابقون السابقون اولئک مقربون، کہ جو پہلے آتا ہے وہی مقرب ہوتا ہے، اور جو مقرب ہوتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم عام طور پہ کہتے ہیں تاکہ آگے آ جائے کہ پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ درود بھیجیے گا محمد والا صلی اللہ محمد۔
تو امام علیہ السلام نے جس طرح کا ماحول تھا اسی طرح کا انداز اپنایا. کبھی دعاؤں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کی. صحیفہ کاملہ بہت مشہور کتاب ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں. امام نے دعاؤں کے ذریعے بتایا ہے کہ خدا سے کیسے کلام کیا جاتا ہے، نبی سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، کیسے رزق مانگا جاتا ہے، کیسے فقر کو دور کیا جاتا ہے، کیسے مشکلات کو ہٹایا جاتا ہے، کیسے بیماری کو دور کیا جاتا ہے، کیسے قحط کو دور کیا جا سکتا ہے، کیسے خوشحالی ہو سکتی ہے. یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس میں اخلاقیات بھی ہیں، جس میں عقائد بھی ہیں، جس میں معاشرتی امور بھی ہیں. ہر قسم کی بات امام علیہ السلام نے اس کتاب میں بیان کیا. خطبہ نمبر 47 آپ پڑھیں، پورے عقائد کا نچوڑ ہے اس میں. وہاں امام نے خدا کی عظمت بیان کی، ملائکہ کا مقام بیان کیا، نبی کی عظمت بیان کی، مومن کی شان بیان کی، امیر المومنین کا مقام بتایا اور اہل بیت کا تعارف کروایا. پڑھیں دیکھیں کیا تعارف کرایا امام نے. رب صلی علی اہل بیت ہی، اے پروردگار اہل بیت پہ درود بھیج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کون اہل بیت؟ الذی اخترتہم لامورہ وجعلتم خزنۃ علمہ. اے پروردگار اس اہل بیت پہ درود بھیج جسے تو نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے. کون اہل بیت؟ جسے تو نے اپنے علم کا خزانہ دار بنایا ہے، جسے تو نے اپنے دین کا محافظ قرار دیا ہے، اور جسے تو نے اپنے لیے وسیلہ قرار دیا ہے، اور جنہیں تو نے جنت کی طرف لے جانے والا راستہ بیان کیا ہے. یعنی امام علیہ السلام ہدایت کا راستہ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر خدا تک پہنچنا ہے، اگر تم نے جنت تک پہنچنا ہے، اگر تم نے خدا سے کچھ حاصل کرنا ہے تو اہل بیت کے دامن کو تھام لو. جب اہل بیت کے دامن کو تھام پہ اللہ سے دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا. پڑھیں ایسی کتابیں، یہ معارف بیان کیے جائے ہیں اس میں. یہ اتنی عظیم کتاب ہے. علامہ مجلسی کا آپ نے نام سنا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں شیعوں کے، کہتے ہیں کچھ مسائل میرے لیے مشکل ہو گئے، بڑی کوشش کی ان کو حل کرنے کی، حل نہیں ہو پا رہے تھے، تو پھر میں نے استغاثہ بلند کیا، امام زمانہ کو یاد کیا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. ان چیزوں کو دیکھا کرو. جب بھی کوئی مشکل آئے، ایسی مشکل جو سمجھتے ہو کہ حل ہونے والی نہیں ہے، تو پھر امام کو بلایا کرو. امام ہیں اس لیے، نظر ہوتی ہے امام کی ہر بندے پہ. جو بھی بلائے گا امام مدد کریں گے. یہ ہمارے عقیدے کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مدد نہیں ہو سکتی. اب اتنا بڑا عالم ہے، صرف ایک کتاب جو بہار انہوں نے لکھی ہے 110 جلدوں میں. یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ مسائل مشکل ہو گئے تھے، حل ہو نہیں رہے تھے، میں نے استغاثہ بلند کیا، ابھی خواب اور بیداری کی کیفیت میں تھا کہ امام زمانہ تشریف لائے. میں نے اپنے مسائل بیان کیے، امام علیہ السلام نے جواب دیا. پھر میں امام علیہ السلام سے عرض کرتا ہوں اے حجت خدا، مجھے کسی ایسی کتاب کی طرف رہنمائی کریں جو میرے لیے دنیا میں بھی توشہ ہو، یعنی دنیا میں مجھے فائدہ پہنچائے اور آخرت میں مجھے فائدہ پہنچائے. کہتے میں نے یہ امام سے کہا تو امام نے ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا کہ حسین تاج، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کتاب دے گا. کہتے میں گیا اسی بیداری اور خواب کی کیفیت میں.
تو انہوں نے جو مجھے کتاب دی تھی وہ دعاؤں کا مجموعہ تھی. کہتے اب میں اپنی اصلی حالت میں آ گیا, مسئلے میرے حل ہو گئے تھے, امام زمانہ نہیں تھے, نظروں سے اوجھل ہو گئے. میں ساری رات روتا رہا, اور صبح میں بازار کی طرف جا رہا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا جس کا نام حسین تاج تھا. مجھے کہتے علامہ آؤ میں تمہیں اپنی کتاب لائبریری دکھاتا ہوں, کتاب خانہ دکھاتا ہوں. کہتے میں ان کے ساتھ گیا تو انہوں نے ایک کتاب نکالی, میرے ہاتھ پہ رکھی تو میں نے دیکھا صحیفہ سجادیہ, وہی جو امام نے مجھے خواب میں کہا تھا. اتنی عظیم کتاب ہے. علامہ ایت اللہ نجفی مراشی, انہوں نے یہی کتاب, دیکھیں پتہ نہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کتاب کا نام ہی نہیں سنا ہوگا, حالانکہ اردو زبان میں یہ موجود ہے. کہتے ہیں میں نے مصر کی یونیورسٹی الازہر, اس کا جو مفتی اعظم تھا, یہ کتاب میں نے ان کی طرف بھیجی. انہوں نے پڑھنے کے بعد جو مجھے خط لکھا, اس خط میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کتنے بدبخت ہیں کہ میراث النبوہ ہمارے پاس موجود تھی اور ہم اس سے بے خبر رہے. میں نے جتنا اس کتاب پہ غور کیا اتنی ہی میری حیرت بڑھتی گئی, میرے تعجب میں اضافہ ہوتا گیا, اور میں سوچنے لگا کیا خالق کے علاوہ بھی کوئی ہے جو خالق جیسا کلام کر سکتا ہے. یعنی یہ دیکھو, یہ کتاب جو امام نے آپ کو دی ہے, اس لیے اس کتاب کو اس نے میراث نبوہ کہا. ہماری روایات میں کبھی اسے زبور آل محمد کہا گیا, کبھی انجیل آل محمد کہا گیا, کبھی اخت القرآن کہا گیا, یعنی قرآن کی بہن. عربی کا محاورہ مراد ہے قرآن جیسی. جیسے قرآن میں تبیان لکل شے ہے, ہر شے کا بیان ہے, اسی طرح اس کتاب میں بھی ہر شے کا بیان ہے. درود بھیجیے گا محمد والا. امام کا کام ہدایت کرنا ہے. ہدایت کے طریقے مختلف ہیں. کسی کے سامنے رو کے ہدایت کی, کسی کے سامنے دعا کے ذریعے ہدایت کی, کسی کو کچھ دے کے ہدایت کی, اور کسی سے کچھ لے کے ہدایت کی, اور کسی کے سامنے عبادت کے ذریعے ہدایت کی. زہری اہل سنت کے بہت بڑے محقق ہیں. کسی دور میں امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد ہوتے تھے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. خیال رکھا کرو کہ کبھی کوئی مشکل پیش آئے, کبھی کوئی لالچ کا موقع آئے تو دین سے نہ ہاتھ دھو بیٹھنا. تاریخ بھری پڑی ایسے واقعات سے کہ کسی نے مشکل کو دیکھ کے دین کو چھوڑ دیا اور کوئی لالچ میں آ کے دین سے دور ہو گیا. یہ زہری اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا محقق, امام کا شاگرد ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب حکومت نے لالچ دیا تو حکومت کے ساتھ مل گیا. لیکن اکثر روایات نقل کرتا تھا, اور جب بھی امام علیہ السلام سے روایت نقل کرتا تھا تو کہتا تھا کہ مجھے یہ زین العابدین نے بتایا ہے. تو سفیان بن عینہ ایک دن انہوں نے اس سے کہا کہ تو جب بھی ان کی روایت کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے علی ابن حسین سے یہ بات سنی ہے, بلکہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے زین العابدین سے بات سنی ہے. یعنی تو نام نہیں لیتا, عبادتوں کا زینت کہتا ہے, یہ تو کیوں کہتا ہے؟ کہتا میں نے مسیب سے سنا,
مسیب نے ابن عباس سے سنا، ابن عباس نے رسول خدا سے سنا کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ، کہ میں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا دے گا این زین العابدین۔ اب دیکھیں کہاں تک عبادت گزار موجود تھے، اب جب اللہ یہ ندا دے رہا ہے معاشر میں کہ زین العابدین کون ہے، رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے حسین کا بیٹا علی آگے بڑھ رہا ہے۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان آیا ہے عبادت کے لیے، بڑے بڑے عابد گزرے، مجھے تاریخ میں 2 عابد ایسے ملے ہیں کہ دیکھیں اللہ ہر ایک سے کہتا ہے زیادہ عبادت کرو، ہر امام کہتے رہے زیادہ عبادت کرو، انسان کی فطرت کہتی ہے زیادہ عبادت کرو، جتنی زیادہ عبادت کرو گے اتنا خدا کے قریب ہو جاؤ گے۔ لیکن مجھے تاریخ میں 2 ذاتیں ایسی ملی ہیں کہ جن سے یہ کہا گیا عبادت کو کم کرو۔ ایک رسول خدا جنہیں خود خدا کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب تھوڑی عبادت کیا کر۔ اور دوسرے آپ کے یہ امام زین العابدین، امیر المومنین کی بیٹی فاطمہ، جابر ابن عبداللہ انصاری ان سے ملنے آئے تو یہ کہتی ہیں جابر تو ہمارے نانا کا صحابی ہے، تو ہماری مشکلات کو نہیں دیکھ سکتا؟ کہتا ہاں۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمارا یہ بھتیجا جو ہے یہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ ناک زخمی ہو چکا ہے، پیشانی اور گھٹنوں پہ گٹھے پڑ چکے ہیں، یہ اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، آپ انہیں کہیں عبادت کم کریں۔ تو یہ گئے، گھر پہ دستک دی، امام باقر علیہ السلام تشریف لائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ کے بابا سے ملنا ہے۔ اندر تشریف لائے، دیکھا امام زین العابدین علیہ السلام مصلی عبادت پہ بیٹھے، یہ انہیں مخاطب کر کے یہ کہتا ہے یبن رسول اللہ انت علمت ان الجنت لک ولمحبیک، کہ اے ابن رسول، اے رسول کے بیٹے، تو جانتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمہارے لیے اور تمہارے محبوں کے لیے خلق کی ہے، دوزخ کو تمہارے دشمنوں کے لیے اور تمہارے دشمنوں کے ساتھیوں کے لیے خلق کی ہے۔ اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جب جنت آپ کو مل چکی ہے، جنت آپ کی ہے، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے وہی جواب دیا جو رسول خدا نے دیا، کہا تمہیں نہیں معلوم کہ میرے نانا سے حضرت عائشہ نے یہ کہا جب عبادت کرتے ہوئے دیکھا رسول خدا کو کہ قرآن میں تجھے اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے حبیب اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگرچہ ہمارے نزدیک اس آیت کا ترجمہ کچھ اور ہے، پر حضرت عائشہ نے یہی کہا کیونکہ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے یستغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ میرے حبیب تیرے آگے پچھلے سارے گناہ معاف۔ یہی جملہ حضرت عائشہ نے رسول خدا سے کہا کہ اے رسول خدا، اے اللہ کے حبیب، جنت بھی آپ کی ہے، اللہ کی رضائیں بھی آپ کی ہیں، سب کچھ آپ کے لیے ہے، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں جنت کے لیے نہیں عبادت کر رہا، بلکہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤ۔ امام زین العابدین بھی یہی فرما رہے ہیں، ہم اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ جنت مل جائے، بلکہ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے شاکر بندے بن جائیں۔
جب یہ جملہ کہا تو اب یہ کیا کہتا ہے؟ ما ارا من اولاد الانبیاء مثلک، اے رسول کے بیٹے میں نے کسی نبی زادے کو اتنی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تجھے دیکھا ہے۔ واقعی تو نبی کا بیٹا ہے۔ جیسے ہمارے امام ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ حدیث ذہن میں آگے تو سنا دوں۔ شیطان نے حضرت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا، یا رب انی قد ارا العابدین لکا من عبادکا من اول الدہر الی دہر حسین ابن علی ابن حسین، کہ اے پروردگار میں ابتدا سے تیرے عابدوں کو دیکھتا آ رہا ہوں۔ میں نے جبرائیل کو اور میکائیل کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ہر فرشتے مقرب کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح اور آدم کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم و اسماعیل کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ہر نبی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جتنا علی ابن حسین کو خاضع اور خاشع پایا میں نے کسی نبی کو نہیں پایا۔ تو مجھے اجازت دے کہ میں زین العابدین کو آزمانا چاہتا ہوں کہ واقعہ اس کا خشوع کتنا ہے۔ خدا نے کہا اجازت نہیں ہے، لیکن یہ خدا کی بات کب مانتا تھا؟ اژدہا کی شکل میں آیا، امام علیہ السلام مصلی عبادت پہ ہیں، جب وہ آگے سے گھومنے لگا امام کی عبادت میں کوئی فرق نہ آیا، یہ امام کے پاؤں سے لپٹا، امام کی عبادت میں کوئی فرق نہ آیا، اس نے امام کے پاؤں کو کاٹا لیکن امام کی عبادت میں کوئی فرق نہ آیا، صحاق سابق آیا، اس کو لگا یہ اپنی اصلی شکل میں آ کے یہ کہتا ہے یا علی ابن الحسین، اے علی ابن الحسین میں ابلیس ہوں اور میں ابلیس ہو کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے بھی تیرا نام زین العابدین رکھا ہے اس نے صحیح نام تیرا زین العابدین رکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ہر عبادت کرنے والوں کو، آدم سے لے کر خاتم تک میں نے ہر نبی کی عبادت کو دیکھا ہے، لیکن جیسے تجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ آگے جانتے ہو کیا جملہ کہا؟ اے زین العابدین جتنی عبادت تو نے خدا کی ہے مجھے بھی یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگر تو اللہ سے میری بخشش کی دعا کرے تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ اتنا تو عبادت کرے، اللہم صلی علی محمد کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ایک سے بڑھ کے ایک اللہ نے ہمیں امام دیا۔ تو امام صرف روتے نہیں رہے، ماحول کو دیکھ کے جیسا ماحول تھا اسی طرح ہدایت کی۔ میں نے کہا جملہ کسی سے کچھ لے کے ہدایت کی، کسی کو کچھ دے کے ہدایت کی۔ بلخ کا رہنے والا مومن یعنی افغانستان کا، کہ جب بھی حج کے لیے آتا تھا تو امام علیہ السلام کے لیے تحفے تحائف لے کے آتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بیوی نے یہ کہا کہ یہ تو اپنے امام کے لیے ہر سال تحفے لے کے جاتا ہے، کبھی اس نے بھی تجھے کچھ دیا ہے؟ یہ مومنہ نہیں تھی۔ تو کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، وہ حجت خدا ہے، وہ رسول کا بیٹا ہے، وہ تیری بات سن لے گا۔ خیر یہ چلا، حسب معمول حج کیا، حج کرنے کے بعد امام کی خدمت میں آیا۔ امام علیہ السلام نے کہا آج کھانا ہم دونوں ساتھ کھائیں گے۔ جب کھانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علیہ السلام سے یہ کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ دھلاتا ہوں۔ امام نے کہا تو مہمان ہے، میرا حق بنتا ہے میں تیرے ہاتھ دھلاؤں۔ کہتا نہیں مولا میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں۔ تو اس وقت امام نے کہا اگر تو محبت کرتا ہے تو آج اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا۔ اس نے ہاتھ دھلائے،
پانی تشت میں گرا، امام نے پوچھا کیا ہے؟ کہتا مولا پانی۔ کہا نہیں، غور سے دیکھ۔ اب جب اس نے غور سے دیکھا، درٌ ابیض، سفید در تھے، پھر ہاتھ دھلائے، پھر پانی کے قطرے گرے، امام نے پوچھا کیا ہے؟ کہا زمرد ہے، پھر قطرے گرے، امام نے پوچھا کیا ہے؟ کہتا یاقوت احمر ہے۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں اٹھا لو اور اپنی بیوی کو جا کے دینا، اور یہ کہنا ہم کسی کا تحفہ جو ہے لیتے ہیں تو اس کو دیتے بھی ہیں۔ یہ لے کے چلا، اللہم صلی علی محمد وعلی لے کے چلا، بیوی کو دیا۔ کہ میں نہیں کہتا تھا حجت خدا ہے، وہ تیری بات سن لے گا، یہ دیکھ اس نے تیرے لیے کیا بھیجا ہے۔ اسی وقت یہ مومن ہو گئی، ہدایت یافتہ ہو گئی۔ کہتے اگلے سال مجھے بھی لے کے جانا۔ اگلا سال آیا، انہوں نے حج کیا، حج کے بعد مدینہ کی طرف آئے تاکہ اپنے امام کی خدمت میں سلام کریں۔ رستے میں اس کی بیوی مدینہ سے تھوڑی دیر پہلے فوت ہو جاتی۔ اس نے بیوی کو وہیں خیمے میں رکھا، امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے مولا وہ بھی زیارت کے لیے آئی تھی لیکن فوت ہو گئی ہے۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، بارگاہ الہی میں دعا کی اور فرماتے ہیں جا تیری بیوی زندہ ہے۔ یہ واپس گیا، دیکھا تو بیوی زندہ، صلی اللہ محمد وعلی محمد، بیوی زندہ ہے۔ کہتا ہے تو مر گئی تھی، تو مجھے مردہ چھوڑ کے گیا تھا، یہ تو زندہ کیسے ہو گئی؟ کہتے ہیں اسرائیل آئے تھے، میری روح قبض کر کے لے جا رہے تھے، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا اے اسرائیل، اسرائیل پلٹا، کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، اے حجت خدا میرا سلام ہو۔ جب اس نے کہا حجت خدا ہے، اب حجت خدا میں ہر ایک شے کا کنٹرول ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں میں حجت ہو کے تجھے حکم دے رہا ہوں، اس کی روح واپس کر دے۔ بس امام اس کا حکم دینا تھا جوان کا، اسرائیل نے روح کو واپس کیا۔ اب اس نے بیوی کو لیا، امام کی خدمت میں آیا، ابھی دروازے پہ تھی، دیکھ کے کہتی ہے واللہ ھذا ھو الشباب، اللہ کی قسم یہی جوان تھا جس نے میری روح کو واپس کیا ہے۔ کہا یہی میرا امام زین العابدین ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ اتنا عظیم بیٹا حسین کو دیا اللہ نے قربانیوں کے نتیجے میں۔ جو بھی امام آیا، جو بھی نسل حسین سے آیا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کمالات میں ایک دوسرے سے بڑھ کے، کوئی بھی کمال ہو، امام سب سے آگے، سن و سال کی کوئی قید نہیں۔ بچے کھیل رہے ہیں، مامون کی سواری گزری، سارے بھاگ گئے، حیدر کرار کا پوتا کھڑا رہا۔ اب مامون نے کہا کہ سارے بھاگ گئے، تو کیوں کھڑا رہا؟ امام وقت تھا، کہہ دیتا میں نہیں بھاگا، لیکن جملہ کہا امام نے علی ذنبن افرو، کیا میں مجرم ہوں جو بھاگ جاؤں؟ یعنی امام ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھاگنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہم حیدر کرار کی اولاد سے ہیں، ہم نہیں بھاگتے، لیکن امام نے یہ کہا کیا میں مجرم ہوں جو بھاگ جاؤں؟ گویا امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھاگ جائے تو سمجھ لینا مجرم ہے۔ کہ میں تو مجرم ہوں اور زمین اتنی تنگ بھی نہیں ہے تو گزر نہ سکے۔ کہتا تو ہے کون؟ کہتا انا محمد ابن علی الرضا ابن موسیٰ ابن جعفر، گنتے گنتے کہا ابن علی ابن ابی طالب، میں رضا کا بیٹا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رضا جو موسیٰ کا بیٹا ہے، وہ موسیٰ جو جعفر کا بیٹا ہے، وہ جعفر جو باکر کا بیٹا ہے، اور وہ
یعنی اس طرح گنتے گنتے کہا جو علی کا بیٹا ہے، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ جب یہ جملہ کہا اب مامون کے ذہن میں یہ ایک بات آئی کہ اپنا نسب امیر المومنین کے ساتھ ملا رہا ہے، حیدر کرار کے ساتھ ملا رہا ہے۔ علی تو وہ ہے کہ جو منبر سلونی کے بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، انی عارف و طرق السما، کہ میں آسمان کی باتوں کو جانتا ہوں۔ اب امیر المومنین کا یہ قول اس کے ذہن میں تھا، اور امام نے کہا میں اسی علی کا بیٹا ہوں۔ یہ امام سے کہتا ہے حل تعرف من العلوم، تیرے علم کتنا ہے، تیرے پاس علم کتنا ہے۔ اب امام بھی اس کے ذہن کو پڑھتے تھے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، تو امام نے ویسا جواب دیا کہ اس کے ذہن میرے دادا کا قول ہے کہ علی آسمان کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو جب اس نے کہا تیرے پاس کتنا علم ہے، کہتے ہیں سلنی عن اخبار السماوات، اے حاکم وقت مجھ سے آسمان کی خبریں پوچھ لے۔ یعنی جس طرح میرے دادا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آسمان کی خبروں کو جانتا ہوں، میں غیب کی خبروں کو جانتا ہوں، میں اسی علی کا بیٹا ہوں، مجھ سے بھی جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے۔ یہ چلا گیا، شکار کھیلا اس نے باز کو چھوڑا، اس نے ایک مچھلی پکڑی، بادشاہ نے وہ مچھلی اپنے ہاتھ میں لی، اب واپس آ رہا ہے، دیکھتا ابھی تک وہ بچہ وہیں کھڑا ہے۔ اب اس کے ذہن میں وہ بات تھی کہ اس نے کہا ہے کہ میں آسمان کی خبروں کو جانتا ہوں۔ اب اس نے اپنی مٹھی میں اس مچھلی کو بند کیا ہوا تھا، اور امام سے آ کے یہ کہتا ہے کہ تیرے پاس آسمان کی کتنی خبریں ہیں، تو غیب کی خبروں کو اگر جانتا ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب امام کیا کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے بتایا، میرے باپ نے اپنے اجداد سے نقل کیا، میرے آبا نے رسول خدا سے نقل کیا، رسول خدا نے جبرائیل سے نقل کیا، جبرائیل نے خدا سے نقل کیا کہ خدا یہ فرماتا ہے بین السماء والفضاء بحد اجاج، کہ میرا خدا یہ کہتا ہے کہ جس طرح زمین پہ سمندر ہیں، یہ زمین کے سمندروں کا پانی بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے، پھر اوپر جا کے یہ سمندروں کی شکل اختیار کرتا ہے، ان سمندروں میں بھی مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حاکمات وقت اپنے بازوں کو چھوڑتے ہیں، ان کے باز مچھلیاں پکڑ کے آتے ہیں، یہ اپنی مٹھی میں بند کرتے ہیں، پھر حجت خدا کا امتحان لیتے ہیں۔ یہ ہے حسین کی قربانی کا نتیجہ۔ یہ ہے حسین کی قربانی کا نتیجہ کہ ذریت میں امامت بھی ملی، ذریت میں ایسے بندے بھی ملے۔ تو آپ نے سنے فضائل کس کے بیٹوں کے؟ حسین کے بیٹوں کے۔ اور اب میں مصائب سناتا ہوں حسن کے بیٹے کے۔ کون بیٹا، کیسا بیٹا، جسے تاریخ نے قاسم کے نام سے یاد کیا ہے۔ عزادارو، یہ حسن کا بیٹا اتنا حسین تھا کہ یزیدی فوج کا سپاہی یہ کہتا ہے کہ خیمے سے ایک بچہ نکلا، ایسے لگتا تھا جیسے کالی بدلیوں سے چاند نکلا ہو۔ اب خود سوچیں، جس کو دشمن چاند کہتا ہو، جس کو دشمن چاند جیسا جس لگتا ہو، وہ ماں کو کیسا لگتا ہوگا، وہ چچا کو کیسا لگتا ہوگا، وہ پھوپھیوں کو کیسا لگتا ہوگا۔ سن کتنا ہے؟ 13 سال۔ 13 سال کا جوان نہیں ہوتا انسان، بچہ ہوتا ہے، لیکن شہادت کا اتنا شوق جیسے جوان ہو۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا، اب بشارتیں دینی شروع کی، اے میرے ساتھیوں کل تم نے قربان ہو جانا ہے، اے حبیب تو وہاں قربان ہوگا، اے مسلم تو وہاں شہید ہوگا، اے عباس تیرے بازو وہاں کٹیں گے،
اسی طرح امام بتاتے رہے. یہ قاسم انتظار میں رہا میرا نام کب آئے گا. امام نے سارے نام لیے اور چپ کر گئے. قاسم تڑپ کے کہتا ہے مولا میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے. امام نے جانتے ہو کیا کہا؟ اے قاسم تیرا نام تو کیا علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. ہاشمی غیرت کو جلال آیا اور کہتے ہیں مولا یہ اشقیاء ہمارے خیموں میں آ جائیں گے، وہ خیمے جہاں علی کی بیٹی رہتی ہے، یہ اشقیاء وہاں آ جائیں گے. میں کہوں گا ہے قاسم تیری غیرت اس وقت کیا ہوگا جب عشر عاشور کے بعد خیموں کو آگ لگے گی اور علی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہوگی واہ حجابہ. عزادارو زینب پہ بڑی مشکلات آئی، لیکن جب خیمے جلے زینب نے یہ نہیں کہا ہائے حسین ہائے عباس ہائے قاسم، بس زینب کو ایک ہی چیز یاد رہی ہائے میرا پردہ. اے قاسم اس وقت کہاں تھے جب زینب کوفے کے بازار میں یہ کہہ رہی تھی لوگوں میں سید زادی ہوں، میرا سر ننگا ہے آنکھیں نیچے کر لو. بس عزادارو عاشور کا دن آ گیا، قربانیاں شروع ہو گئی. عقیل کی اولاد ذبح ہو گئی، جعفر کی اولاد اپنے ماموں پہ قربان ہو گئی. قاسم بڑھ کے یہ کہتے ہیں اے چچا مجھے بھی اجازت دیں. تو امام نے ایک نظر دیکھ کے کہا قاسم تو میرے حسن کا لال ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو حسن یاد آتے ہیں. قاسم تجھے کیسے اجازت دوں، تیری ماں بیوہ ہے، 10 سال اس نے بیوگی کے ایام میں گزارے ہیں. اس کے ذہن میں یہی ہوگا قاسم جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں گی اپنے گھر لے کے آؤں گی، میں کیسے تجھے اجازت دے دوں. بس امام قاسم سے باتیں کر رہے تھے کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی. حسین نے پوچھا کون رو رہا ہے؟ اندر سے ام فروہ کی آواز آئی مولا کیا میرا خون اس قابل نہیں کہ تجھ پہ قربان ہو جائے. عزادارو قاسم کو اجازت ملی. قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے. تھوڑی دور آگے گئے تھے کہ ایک دفعہ امام حسین نہ قاسم ایک دفعہ واپس پلٹ آ جا. اب قاسم واپس پلٹا، تاریخ کا جملہ ہے. قاسم گھوڑے سے اترا، حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا اور چچا اور بھتیجے نے اتنا گریہ کیا کہ روایت کہتی ہے دونوں بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو پھر جانتے ہو مولا نے کیا کیا؟ مولا نے قاسم کے سر پہ عمامہ رکھا اور اپنے ہاتھ سے قاسم کے گریبان کو چاک کیا. کہا چچا یہ میرا گریبان کیوں چاک کر رہے ہو؟ کہا یہ یتیموں کی نشانی ہے کہ جب بھی کسی کا گریبان چاک ہوتا ہے سب لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ یتیم ہے. اے قاسم میں تیرا گریبان اس لیے چاک کر رہا ہوں تو دشمنوں کے مقابلے میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی یتیم سمجھ کے تجھ پہ رحم کرے. عزادارو حسین نے تو بڑے چارے کیے، لیکن جب قاسم پہنچا کتنے منونوں کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک تھا کتنا لڑتا. عمر سعد کہنے لگا یہ حیدر کا پوتا ہے، یہ ایک کے بس کا نہیں، سب مل کے حملہ کرو. بس عزادارو جب سب نے حملہ کیا اب کسی تے تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا. ایک 13 سال کا بچہ زخموں سے چور ہوا.
اور گھوڑے سے جب گرنے لگا تو ایک آواز دی، ماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب قاسم نے شہادت کی بات کی تھی کہ میں شہید ہوں گا یا نہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا بعد البلاء العظیم، قاسم تو شہید ہوگا لیکن ایک بڑی مصیبت کے بعد۔ عزادارو یہ کون سی مصیبت تھی؟ یہ وہ مصیبت ہے کہ جب یہ گرا قاسم اور آواز دی، اے اماں، اے چچا میری مدد کو آئیے، تاریخ لکھتے ہیں حسین ایسے دوڑے جیسے شیر دوڑتا ہے، کہا بھیا با میرا قاسم گر گیا۔ اب جب فوج نے یہ دیکھا کہ ادھر سے عباس آ رہے ہیں، ادھر سے حسین آ رہے ہیں، اب بعد میں گورنر بچی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاشیں قاسم، زندہ پامال ہو گیا۔ یہی وہ بلائے عظیم تھی کہ زندہ جسم پہ گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا۔ او میرا قاسم، تو نے مدد کو پکارا، تیرا چچا مدد کو نہ آ سکا، آجا قاسم تیری اماں کے پاس لے چلتا ہوں تجھے۔ ماتم حسین۔